ہر نفس نے بہت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی عقل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بشر انکار نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، مگر آج جو شخصیت ہم سے الوداع ہو جائے، ان کا اتنی جلدی جدا ہو جانا کم از کم میرے لیے تو ناقابل برداشت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے خبر دی گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے 3-4 جگہ سے تصدیق کروائی، تب تو پھر اتنا غم ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئی۔ میں اس سے پہلے صرف 4 بار باقاعدہ خبر ملتے ہی ہو گیا ہوں، والدین اور اپنے بڑے بھائی علامہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید ملت علامہ احسان ظہیر، ان کے بعد آج پہلی مرتبہ میں حضرت الامیر کی روایت کا غم برداشت نہ کر سکا اور آنکھوں سے آنسو تر ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت الامیر کے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دے۔ یقیناً حضرت الامیر ولی اللہ چلتے پھرتے اللہ کے دوست تھے، ولی اللہ تھے، عالم بعمل تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر ان کی سفید چادر پر کوئی سیاہ دھبا نہیں دیکھا اور نہ کسی کو نظر آیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم امیدوار ہیں کہ اللہ کی ان کی وہ غلطیاں جو ویسے بشری تقاضوں سے ہوتی ہیں وہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العزت ان کی جو دلی خواہش ہے کہ مجھے اللہ اپنی والدہ سے ملائے، ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی ماں سے ان کی ملاقات کرائے تاکہ حضرت الامیر کی جو خواہش تھی اس دنیا میں وہ پوری ہو جائے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ میں درخواست کروں گا جو پنڈال میں صاحب موجود ہیں، ایک جگہ پہ جمگٹا کرنے کی بجائے اگر آپ جو نشان لگے ہوئے ہیں صفوں کے وہاں پہ کھڑے ہوں تو یہ باقاعدہ صف بندی ہو جائے گی۔ باقی دوست بھی ذرا ٹرائی کروں گی، میرے دائیں بائیں جو کھڑے ہیں یہ بھی ذرا صفوں میں سامنے آ جائیں اور سامنے دوست جو ہے نا وہ صفوں میں چلے جائیں تاکہ جب نماز جنازہ ہم پڑھیں تو دقت نہ ہو آپ لوگوں کو۔ اگر آپ جمگٹا کریں گے تو ظاہر ہے کوئی سارے ایک ہی جگہ پہ جمع ہوں گے، تو مہربانی فرمائیں یہ ذرا صفوں میں چلے جائیں۔ یوتھ فورس کے دوستوں سے میں کہوں گا کہ وہ ساتھیوں کو بڑے ادب اور احترام سے صفوں میں کھڑا کریں، بہت ہی ادب احترام سے، کسی سے کوئی تلخی نہ کریں، محبت کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ پیغام دیں۔ ابھی ہمارے پنڈال میں مجھے خبر ملی ہے کہ شیخ مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی ان کے نمائندہ خصوصی کراچی سے تشریف لائے ہیں ان کا پیغام لے کر نماز جنازہ کے لیے۔ میں درخواست کروں گا مفتی ابو محمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مفتی ابو محمد صاحب یہ شیخ مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ ان کے نمائندے ہیں، ان کا پیغام لائے ہیں۔ مفتی ابو محمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس وقت سیالکوٹ کی سرزمین پر موجود ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سیالکوٹ ہی سوگوار ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عالم اسلام میں ہر وہ شخص جو اسلام پسند ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، توحید و سنت کا علمبردار ہے، ہر وہ شخص آج دکھی ہے
آپ جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، میں مجلس اتحاد امت کے تمام اراکین و بانیان کی جانب سے اور اپنے مسلک دیوبند کی جانب سے آپ تمام حضرات سے تعزیت کرتا ہوں۔ حضرت کے پاس ہم جب بھی اتحاد مسالک ثلاثہ کے سلسلے میں گئے، انہوں نے اتنی محبت فرمائی کہ آج ہمیں آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اجنبی جگہ ہیں، آپ کو اپنا محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کا محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارا شہر آج بڑی سوگواری کی کیفیت میں ہے، اور مجھے یہ کامل یقین ہے کہ حضرت نے جیسی زندگی گزاری ہے، جس طرح وہ لباس کے اعتبار سے بڑے بیداغ شخصیت تھے، اسی طرح کردار کے اعتبار سے بھی بڑی ہی بیداغ شخصیت ہے۔ ہمارے مسلک دیوبند کے بڑے دوست خیر جنہوں نے مجھے میسج دیا اور میں ان کی نمائندگی کے لیے حاضر ہوا ہوں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان قائد مدارس دینیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا میسج بھی صرف 20 سیکنڈ کا ہے، وہ بھی آپ سے بات فرمائیں گے۔ اور اسی طرح آبرو اسلام، آبرو امت مسلمہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا میسج بھی تعزیتی میسج آپ تمام حضرات سماعت بھی فرمائیں اور قبول بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر محترم حضرت مولانا مفتی ابو محمد صاحب ضلع دیوبند، آج کی افسوسناک خبر ملی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ممتاز عالمدین محترم پروفیسر صادق میر صاحب مقدہ الہی انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب لوگوں کی مغفرت تامہ اور کاملہ فرمائے، مقام رضا و قرب سے نوازیں، اور ان کی تمام دینی خدمات کو اور ان کی حسنات کو، مساعی جمیلہ کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و دفاع اور ان کی کلیت فکر و عمل کے تحفظ کے لیے الحمدللہ کام کرنے کا اتفاق ہوا، اور پروفیسر صاحب کی شخصیت کے گہرے نقش الحمدللہ دل پر اثر انداز ہوئے، اور ان کے ساتھ حج کی بھی سعادت ملی۔ اس لیے ان کی وفات سے ایک غیر معمولی صدمہ ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ مغفرت کی دعا بھی کریں گے اور اصحار ثواب کی، اور آپ ذرا ان کے متعلقین سے، عزیز و اقارب سے اور جماعت کے ذمہ دار حضرات تک میری تعزیت پہنچا دیں، بلکہ صدر وفاق شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے برکاتہم العالیہ اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تمام ذمہ داران کی طرف سے ان کے متعلقین کی خدمت میں تعزیت کا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور جناب عثمان جنان کو صبر جمیل اور اجر جزیل نصیب فرمائے، اور ان کی وفات سے خراب ہوگا اللہ اپنے کرم سے اسے پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم سماعت فرمائیں گے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کو اپنے زمان در سے ابھی بھی مجھے اطلاع ملی کہ پروفیسر صاحب میر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوس ہوا، کیونکہ پروفیسر صاحب ماشاء اللہ اجتماعی دینی کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے، اور ان کی خدمات عالم اللہ کے لیے بہت ناقابل فراموش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا ہے کہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے اور ان لوگ درجات عالیہ عطا فرمائے۔ ان کے ہاتھ سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خلا کو بہتر طریقے سے تبدیل فرمائے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہم اغفر اللہم اغفر مجرہ ووسع بالخلق واغفر الله خير العالم وحلق المناهي واغسل بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس وبعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين الخير والحجر الفضيل. اللهم اغفره بالحمد وعوده بالمعافي وادخله الجنه التي من النار. اللهم اعلم نبي الصبر والسلوان، اللهم اعلم نبي الصبر والسلوان يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہمارے درمیان مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے مفتی اسد محمود صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہمارے غم کو بانٹنے کے لیے ہم ان کی آمد پر شکر گزار ہیں۔ میں گفتگو کے لیے درخواست کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے امیر حضرت علامہ عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. امیر محترم جو وطن عزیز ہی میں نہیں بلکہ عالم اسلام کی وقائے عزیز تھے. اللہ پروردگار عالم نے بہت خوبیوں سے نوازا تھا. جماعت کے لیے تو مشفق مہربان تھے ہی، وہ اتحاد امت کی علامت تھے. اور پھر وطن عزیز میں ایک پارلیمنٹین کے اعتبار سے ان کا کردار بڑا مثالی رہا. آج ان کی جدائی کا غم کلیجہ چیرے جا رہا ہے. وہی کہیں گے جو سرور قومین صلوات اللہ علیہ نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر کہا تھا، ما نقول الا ما یرضی ربنا. ہم زبان سے کچھ اور کلمہ نہ کہیں گے، بس رب کی رضا پہ ہی ہم راضی ہیں. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم تیرے غم نے کلیجہ چھلنی کر دیا ہے. کریں تو کیا کریں، کہیں تو کیا کہیں، اصول قدرت ہے، قانون قدرت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. وہ عابد زاہد انسان تھے. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں مقام عطا فرمائے. اللہ مہربانی فرمائے، ان کی میزبانی فرمائے اور ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے. میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ ذرا صفوں میں کھڑے ہو جائیں. سامنے دوست احباب، آواز آ رہی ہے، دیکھنا آپ کو جو ہے نا وہ نظر تو کچھ نہیں آئے گا. اسی طرح جو سامنے آئیں گے وہاں کھڑے ہوں گے، وہاں بھی دیکھ لیں گے. مہربانی فرمائے، جنازے کے بعد انشاءاللہ موقع دیں گے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو اس یعنی اندر والی جگہ پہ بانسوں کے اندر جو موجود ہیں پیویلین اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ اگر کوئی ان بزرگوں میں سے اپنے تاثرات تحریری طور پہ دینا چاہے تو اسٹیج کے بائیں طرف پنڈال بنا دیا گیا ہے، کیمپ لگا دیا گیا ہے، وہاں اپنی تحریری طور پر یہ بیان کر دیں. میں درخواست کروں گا حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب امیر محترم سے بہت ایک عجیب اور پیارا تعلق تھا. حضرت حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب آپ سے ہم کام ہوتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں. میرے والد بزرگوار حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری، ان کا امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ سے جو تعلق تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور وہ تاغم عزیز وفا کی تاریخ رقم کرتے گئے. اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے اور مجھے یہ میرے لیے سرمایہ فخر ہے
کہ اپنے بزرگوں کی زندگی میں اور اپنے بزرگوں کی زندگی کے بعد بھی میری پوری اس لائف جماعتی تنظیمی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں آیا جب میں نے حضرت سے بے وفائی کی. اللہ ہم سب کو اس جذبے سے اطاعت امیر اور جماعت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دن آسان ہوں دن مشکل ہو لیکن ایک وفا کی تعریف ہے ہونی چاہیے. حضرت نے جو زندگی گزاری میں اس موقع سبا سے عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا. میرے والد بزرگوار بیان کرتے ہوئے تقریروں میں اکثر یہ کہا کرتے تھے وہ عبداللہ شروع پوری جنوں منے ہوئے ہیں نہیں. اور ایک مجھے بھی بات کہا کرتے تھے بیٹا سادے میر وہ شفیع ہے جس کا ظاہر باطن ایک ہے وہ کبھی بھی تم لوگوں کا سودا نہیں کرے گا. تو ہمیں فخر ہے ہمارے بزرگ نے جماعت پہ جو احسان کیا اور جماعت کے لیے جو گراں قدر خدمات سر انجام دی. میں کہنے پہ مجبور ہوں رفتن ولینا از دل ما دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن ہمارے دل سے کبھی نہیں جائیں گے. اللہ پاک اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آخر میں انتہائی مختصر وقت کے لیے درخواست کروں گا ناظم اعلیٰ جمعیت حدیث پنجاب حضرت حافظ محمد یونس اللہ صاحب سے جو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں درخواست کروں گا ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے بہت سارے احباب اور ہماری گفتگو کرنی ہے تھوڑا تھوڑا وقت دے پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذهبن السیئات. میں آپ سے سب سے یہی درخواست کروں گا. کہنے کو تو بہت کچھ 38 برس میں دیکھا ہے. 32 برس جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد اور وہ پہلا دن ہی تھا جب جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اگر دیکھا ہے تنظیم میں قیادت کرتے ہوئے تو میں پروفیسر ساجد میر صاحب جو میری پہلی ملاقات تھی اور الحاج میاں محمد جمیل صاحب سے ہوئی تھی. تو میری آپ سے سب سے یہی درخواست ہے کہ اللہ پاک امیر محترم کی حسنات کو اللہ قبول فرمائے اور سیئات کو اللہ پاک معاف فرمائے. بس یہی دعا ہے. ابھی محترم حافظ صاحب نے ذکر کیا میاں جمیل صاحب کا. عدالت کے باوجود وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. میں درخواست کروں گا حضرت علامہ سید محمد سختیانی شاہ صاحب نقوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے درخواست ہے کہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موت العالم موت العالم. پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ موجودہ صدی میں اہل حدیث کی اور دیگر مسلمانوں کی بہترین قیادت کرنے والے. وہ جتنے مضبوط اہل حدیث تھے اتنے ہی اتحاد امت کے علم بردار تھے. امت کو اور دیگر فرق اسلامیہ کو جہاں بھی ضرورت پڑی پہلی صف کے اندر پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ نظر آئے.
صاحب کردار اور پاکیزہ جن کا دامن فواحش سے متخلہ اور عابد و زاہد قرآن سے محبت کرنے والے شاہ صاحب نورانی بریلوی مکتبہ فکر، ان کا ایک قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد تعلق قرآن اور محبت قرآن میں دنیا بھر میں پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ کو ممتاز کیا، اور دیانت اور ایمانت ماشاءاللہ ان کی شخصیت کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ میں درخواست کروں گا مفتی محمد یوسف قصوری صاحب سندھ سے تشریف لائے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مفتی محمد یوسف قصوری صاحب انتہائی ہمارے لیے یہ بھی ایک ہمارے لیے کیا خود ان کے لیے بھی کہ حضرت لکھوی خاندان کے لوہائے سرسبد حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، حضرت ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی MNA وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی حضرت مفتی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے اور پھر ان کو بھی ہم انشاءاللہ موقع دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمارے محترم سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ اسلام کی خدمت اور پاکستان کی محبت ان کی رگ و پے میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ ایک طرف جہاں وہ بلند پایا عالم دین تھے، دوسری طرف وہ ایک با کردار سیاستدان بھی تھے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ دین کے لیے نہ صرف دنیا بھر کے وہ دورے کرتے رہے، بلکہ چاروں صوبوں کے ساتھ دیگر حصوں کا کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نظر نہیں آتی جہاں جماعت کو منظم اور مربوط کرنے کے لیے وہ تشریف نہ لے گئے ہو۔ وہ ہمیں داغ مبارک دے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ زعماء بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں، ہمارے سیاسی رہنما بھی آ رہے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ جہاں تک ان کی خوبیوں کی بات ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید و بھر پیدا۔ حضرت الامیر کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اہل توحید کے لیے رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اور یہی کہیں گے جو اس سے رب راضی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو نیکیاں ہیں اللہ قبول فرمائے، اور اہل توحید کو اللہ تعالیٰ باقی اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ میں درخواست کروں گا کہ اندر پنڈال میں جو اگلے حصے میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ ذرا سیکورٹی سخت کرے برائے کرم، اور یہ بہت بڑی تعداد اندر آ گئی ہے تو علماء کو پیچھے بھیجتے جائیں ذرا۔ حضرت امیر محترم کی ایک حیثیت امیر کی تھی، مسجد جمعیت کی، ایک وفاق المدارس کے صدر کی، اور وفاق المدارس میں ان کے ساتھ تھے وفاق المدارس کے ناظم ہمارے جامعہ سلفیہ کے مدیر جناب پروفیسر چودھری محمد یاسین زبر۔ میں ان سے درخواست کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب وہ ہمیشہ ان تعلیمی اداروں کی سرپرستی فرماتے رہے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم کا اہتمام تھا۔ اس ضمن میں جامعہ سلفیہ کے وہ سرپرست اعلیٰ بھی تھے، وفاق کے صدر بھی تھے۔ یقیناً آج ہم ان کے صاحبان سے محروم ہوئے ہیں، دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔
ہمارے بزرگ امیر محترم کے ساتھ سینٹ کے اندر وقت گزارنے والے مولانا عبدالغفور حیدری وہ بھی تشریف لائے ہیں. میں زحمت دے رہا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ان کا نشان عظمت جناب مولانا محمد اسد جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور قومی اسمبلی میں کرنا حق بلند کرتے رہے ہیں. بڑی ملاقاتیں ان کی رہی ہیں امیر محترم کے ساتھ تو تشریف لائے. بسم الله الرحمن الرحيم بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سب سے پہلے تو میں اندر نہ آئے. حضرت علامہ صاحب کے فرزندان سے جمعیت اہل حدیث کے حضرت علامہ صاحب کے رفقا سے ان کے ساتھیوں سے ان کے کارکنوں سے تہ دل سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کو بلند مقام عطا فرمائے. یقیناً یہ صرف جمعیت اہل حدیث کا غم نہیں, یہ صرف سیالکوٹ پنجاب اور ان کی جماعت کا غم نہیں, بلکہ علامہ صاحب کی تمام زندگی دین اسلام کی ترویج, دین اسلام کی خدمت میں گزری. نہ صرف دین اسلام دینی حلقوں کا یہ نقصان ہے, بلکہ پاکستان میں بسنے والے تمام دین دوست مذہب پرستوں کا یہ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ رب العزت ان کی ان خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج جمعیت علماء اسلام کا یہ نمائندہ وفد حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی قیادت میں آپ کے ساتھ اس درد اور اس غم میں شرکت کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے. یقیناً حضرت علامہ صاحب کی زندگی میرے والد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت العالیہ کے ساتھ پاکستان کے لیے اسلام کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے مختلف دینی اتحاد میں گزری. حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرکزہ, حضرت مولانا حضرت قاضی حسین احمد رحمہ اللہ, اور آج مولانا سمی الحق صاحب شہید, اور آج حضرت علامہ ساجد میر صاحب کا غم ہم سب کا مشترکہ غم ہے. لیکن ان کا مشن دین اسلام اور پاکستان کے لیے یہ ان کی آپ کے پاس امانت ہے, ہمارے پاس امانت ہے. انشاءاللہ ان کی اس مشن کو اسی طرح زندہ اور جاوید رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت آپ کو ان کے اس مشن میں کامیاب سرفراز اور کامیاب فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو احباب گیٹ سے اندر تشریف لا رہے ہیں وہ گیٹ کے متصل جو کھڑے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے نوجوان ہیں, ان سے الجھنے کی بجائے سیدھا جاتے رہیں, اور پیچھے کافی جگہ ہے. آپ کی مہربانی انتظامات میں سہولت پیدا کریں. اور یہ جو احباب آگے ہیں بانسوں سے آگے, ان سے بھی میں کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ اسپیکر کو مائک کو دیکھیں یہاں کون آ رہا ہے کون نہیں, بلکہ آپ سیدھے ابھی سے صفحے بنا لیں. اور کیونکہ ابھی ایمبولینس بھی آنے والی ہے, پہنچنے والی ہے, اس کو آتے ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ تمام احباب
ابھی سے ذرا پیچھے ہو جائیں دونوں طرف سے، اور ادھر سے میری درخواست ہے مائک کے پاس زائد لوگ نہ جمع ہوں، اور جو گیٹ سے انٹری کر رہے ہیں جو لوگ، آپ لوگ سیدھے چلتے جائیں اور یہاں پہ جمگٹا نہ کریں تاکہ تمام احباب کو جنازگاہ میں اندر آنے کا موقع مل سکے۔ بہت شکریہ۔ حضرت امیر محترم کے نہایت قریبی دوست اور ساتھی، ہمارے مرحوم اس علاقے کے سیاستدان، سابق وفاقی وزیر جناب چودھری عبدالستار آفریو مرحوم، ان کے صاحبزادے جو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے اور امیر محترم سے ایک تعلق خاطر رکھتے ہیں، آج کل وہ بھی وزیر مملکت ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا چودھری ارمغان سبحانی کہ چند منٹوں کے لیے تشریف لائیں۔ آج بڑی افسوس ناک یہ لمحہ ہے کہ ہمارے استاد، ہمارے رہبر، جو سیاست کے بھی استاد تھے اور مذہبی طور پہ بھی استاد تھے اور بڑے ہی شفیق تھے، میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ان کا میرے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت والا رشتہ تھا۔ ہم سے جدا ہوئے، ایک احساس شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو کرور راہ نصیب کرے، اور ان کا احکامات تا دم ہم پہ اسی طرح صدقہ جاریہ کی طرح قائم دائم رہے اور ہم ان سے وابستہ رہے۔ بہت شکریہ۔ میں زحمت دے رہا ہوں خاندان لکھیا کے چشم و چراغ ہمارے بھائی ڈاکٹر زین الدین تشریف لائے۔ ڈاکٹر زین الدین MNA عظیم الدین، ڈاکٹر عظیم الدین ظاہر۔ وعلیکم اپنی جگہ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ادھر سائڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پروفیسر سالم میر صاحب کو ایک طویل زندگی عطا فرمائی، اور مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کے سارے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی میں کر کے آگے پہنچائے، اور جو کچھ وہ کر گئے ہیں اور اس کے آثار رہتی دنیا تک رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے۔ حضرت علامہ شہید کے صاحبزادے ہمارے بھائی حضرت حافظ انجینئر ابتسام الہی ظہیر، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ حضرت پروفیسر سید میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علامہ شہید کی شہادت سے لے کر ان کی زندگی کے آخری ایام تک تعلق رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے، تہجد گزار تھے، شب زندہ دار تھے، یاروں کے یار تھے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والے اور ہم مسروں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ محبت اور پیار کا سفر زندگی بھر جاری رہا۔ کٹھے سفر کرنے کا بھی موقع ملا، بیت اللہ الحرام کی زیارت بھی کٹھے کی، اور حالیہ ایام کے اندر بنگلہ دیش کے دورے کے اندر بھی کٹھے آنے جانے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعتی زندگی میں کئی مرتبہ تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن پیار اور محبت والا رشتہ، احترام اور شفقت والا رشتہ باقی رہا۔
آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر دیگر دوست احباب ان کی بلندی کے درجات کے لیے دعا گو ہے، میں بھی اپنے دوست رفقا اپنے جو ہیں ساتھی احباب کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس انداز میں انہوں نے محبت، اخوت، مودت اور شفقت والا سلسلہ جاری رکھا، اللہ ان کے جانشینوں چودھری طارق سبحانی صاحب ایم پی اے ہیں اور ہمارے ضلع کے مسلم لیگ کے صدر ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت حافظ محمد سعید صاحب کے صاحبزادے جناب حافظ طلحہ سعید صاحب سے جو تشریف لائے اور انتہائی اقتصاد کے ساتھ کچھ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون۔ ملت سلفیہ کے قائد اور اہل الحدیث کے امیر ہمارے بزرگ محترم پروفیسر ساجد میر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے لیے نہایت شفقت اور محبت کرتے ہوئے پایا۔ میں جب ان کے پاس گیا، ان سے ملا تو بڑی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ وہ پیش آئے اور بہت ہی خیر پر مشتمل نصیحتیں فرمائی۔ میرے ماموں محترم حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی تعزیت پر وہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، بہت ہی خیر کی باتیں کی، اور ان کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ دین اسلام کی دعوت اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی جنتوں میں لازمی طور پر داخل فرمائے۔ اب میں زحمت دے رہا ہوں اپنے بڑے بھائی پاکستان کا ایک محترم اور نیک نام جماعت اسلامی کے صاحب امیر اور متحدہ مجلس احمد میں حضرت امیر محترم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارنے والے جناب سراج الحق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ حاضرین محترم، جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب ایک فرد نہیں تھے، وہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کا نام ہے، اور اس ملک میں ختم نبوت کے محافظ اور پاسبان اور ترجمان کا نام ہے۔ لہذا آج ان کی جدائی نہ صرف اپنی جماعت کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ لیکن ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد موجود ہیں اور کروڑوں مسلمان ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ جب تک یہ نعرہ ہے کہ کائنات اللہ کی ہے اور اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام، یہی پروفیسر ساجد میر صاحب کی دلیل کی بنیاد پر بات کرنے والے انسان تھے۔ اقبال نے صحیح فرمایا تھا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ آج وہ جدا تو ہو گئے لیکن ہماری دعاؤں میں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور ہمارے سامنے
ان کی شخصیت جسمانی لحاظ سے نہیں لیکن ان کا نظریہ موجود ہے. ہم عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ پروفیسر ساجد امیر صاحب نے جس مشن کے خاطر ساری زندگی گزاری ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس مشن کی تکمیل کے لیے اور ایک اسلامی اور خوشحال پرامن پاکستان کے تعمیر کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اب میں زحمت دے رہا ہوں حامدا ومصليا ومسلما قابل صدر احترام علماء کرام، آج ہم سے ہماری تحریکیں چلی اور باقی ادوار میں بھی مشکل وقت آئے مگر وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑے رہے. میں دعا کو اللہ تعالیٰ ان کی دینی ملی خدمات کو قبول فرمائے. یقیناً ایک بہت بڑا خلا دینی حلقوں میں پیدا ہوا ہے اور ایسی شخصیت جو ہمیشہ اتحاد کے داعی رہے. اللہ کرے ان کے پسماندگان اور ان کی جماعت میں بھی ایسی شخصیات پیدا ہوں جو ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو مسلسل کریں. ہماری دعا ان کے ساتھ ہے. پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور مجھے مولانا صاحب کا حکم اور پیغام ملا اور مولانا سر صاحب کو بھی بھیجا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کس قدر ان کے ساتھ محبت تھی اور تعلق تھا. اور مجھے کی بات نہیں کیا بلکہ اپنے صاحبزادے کو بھی اسلام آباد سے بھیجا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. سبے باندھ لیں، سبے سیدھی کر لیں اور یہ گیٹ کا راستہ بالکل چھوڑ دیں. اب میں زحمت دے رہا ہوں حضرت امیر محترم سے ایک احترام کا رشتہ قائم کیے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل وفاقی وزیر جناب چودھری احسن اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ کی جانب سے آپ سب سے تعزیت کے لیے اور اسلام میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ ذاتی نیاز مندی کا طویل تعلق تھا. وہ ہمارے ہم سفر تھے، ہمارے حلیف تھے. ہر مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ چٹان کی مانند کھڑے رہے. ان کی دینی خدمات، ان کے اعتدال، ان کے توازن اور قرآن اور سنت کے مطابق ان کی رائے ایک دینی حلقوں یاد رکھا جائے گا. وہ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سرمایہ نہیں تھے، وہ پوری قوم کا سرمایہ تھے، وہ پوری امت مسلمہ کا سرمایہ تھے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. حافظ صاحب خواجہ آصف صاحب بلا لو گے. حضرت پروفیسر ساجد میر کے ساتھی ہمارے لیڈر جناب خواجہ محمد آصف وہ بھی تشریف لائے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ کلام فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے جناب مولانا محمد احمد لدھیان بھی ان سے گزارش ہے کہ اختصار کے ساتھ کوشش کریں. دیوبندی بریلوی جو تمام کے تمام حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھے ہوئے تھے، آج ان کی جدائی کے غم میں تمام کے تمام غم زدہ ہے. جنازے کا وقت بھی ہے. مجھے معلوم ہے
پاکستان میں جب بھی کوئی تحریک میدان میں آئی علامہ ساجد میر صاحب ان میں سر فہرست نظر آیا کرتے تھے. تحریک پاکستان کا عنوان ہو، ناموس رسالت کا عنوان ہو، تحفظ ناموس اصحاب رسول و اہل بیت کا عنوان ہو، پاکستان کا تحفظ ہو، کوئی عنوان آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. لنچ میں وہاں لاکھوں لوگ علامہ ساجد میر صاحب کا انتظار کر رہے تھے. جب یہ خبر ملی تھی وہ بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے تو سب نے افسوس کا اظہار کیا تھا. 2 روز قبل اسلام آباد میں ہونے والی حضرت مولانا سمیع الحق شہید، مولانا حامد الحق شہید کی یاد میں ہونے والی تاریخ 7 ایک کانفرنس جس میں اعلان کیا گیا علامہ ساجد میر صاحب اپنی بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. حضرت حافظ عبد الکریم صاحب، میں ان سے رابطے میں تھا، مولانا ابو تراب علی محمد صاحب، حضرت مولانا عتیق الرحمان شاہ صاحب، ہم اس دن شام کو بھی رابطے میں ایک دوسرے سے حال معلوم کرتے رہے، مگر نہ انہیں